اسی طرح بیوی سے کس طرح ملا جائے، تو آپ نے بتایا کہ آپ سب سے پہلی چیز ہے حیا، یعنی حیا جو ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی بے حیائی کی کوئی چیز نہ ہو اس میں۔ آپ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری شرمگاہ کو، میں نے آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، میاں بیوی، یہ تو اس میں حیا کا پاس و لحاظ ہو۔ اب یہ مغربیت نے وہ حیوانیت بنا دیا اس طریقے کو، یعنی اورل سیکس، اینل سیکس، یہ سب سینکڑوں بے حیائی کی چیزیں ان کو عام کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال رسولنا الاکرم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محترم حضرات، عزیز دوستو، قرآن پاک کی آیت کریمہ اس میں حق تعالی شانہ نے تمام مسلمانوں کو خطاب فرمایا، ایمان والو نام لے کر، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کی قدموں کی تابع داری نہ کرو۔ شیطانی طاقتیں، ان شیطان ایک جگہ فرمائے ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اسلام نام ہے حسن عقیدے کا، یعنی عقائد، اللہ پر ایمان، اللہ سے تعلق، رسول سے تعلق، اور رسول پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، وہ درست ہو، یعنی اس طرح ہو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اس طرح نہیں جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے، رواجی نہ ہو۔ تو حسن عقیدہ، حسن عبادت، یعنی عبادات جو ہماری عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تو یہ سب اسی کے مطابق ہوں، یعنی اسلامی طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ اس طرح نہیں کچھ لوگوں نے قبر بنا لی، ان کو یہ سید ہے اور اگر اسے ہم نہیں دیں گے، اس پہ چادر، حالانکہ غریب لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے چادر کی، تو اینٹ پتھروں پہ ہم چڑھائیں گے تو ہمارا کام بنے گا، ورنہ بگڑ جائے گا۔ تو عبادات کا جو طریقہ ہے وہی ہو جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، حسن عبادت۔ اس طرح حسن اخلاق، یعنی اخلاق وہ نا بزنس والے، تجارت والے نہ ہو، وہ ہو اسلامی اخلاق ہو۔ یہ حسن معاملات وہ ہوں جو اسلامی ہوں، جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، معاملات اسلامی ہوں۔ ایسے نہیں ہو کہ بھئی سیاست کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو سیاست میں فلاں صاحب حصہ نہیں لے سکتے، مسجد والے حصہ نہیں لے سکتے، علماء حصہ نہیں لے سکتے۔ تو حسن معاملہ، حسن عبادت، حسن عقیدہ، حسن اخلاق، ان کے مجموعے کا نام۔ تو اسی طرح آداب زندگی کا آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تمام زندگی کا آداب بتائے، پوری زندگی۔ تو آپ نے یہ مباشرت کا طریقہ بتایا، یعنی کس طرح شوہر اپنی بیوی سے ملے، کس طرح مل سکتا ہے، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، کن چیزوں سے بچے ہو۔ تو سارے اسلام نے آداب بتائے۔ ایک یہودی نے سوال کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے نبی نے تو سب کچھ بتا دیا، کل شیء علمکم نبیکم، یعنی ہر چیز بتا دی، حتی الخرات، یہاں تک کہ ٹوائلٹ، باتھ روم جانے کا طریقہ، استنجا کتنے ڈھیلوں سے لے، یہ بتا دی۔ تو انہوں نے تو مذاق کے طور پر کہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سب بتایا، یہ بتایا کہ ہم
कितने ढेले इस्तेंजे में इस्तेमाल करें। ढेलों का इस्तेमाल होता था, पानी वहाँ कम था पहले, अब भी ढेले इस्तेमाल करना ज़रूरत ना हो, ढेले इस्तेमाल करे और फिर पानी इस्तेमाल कर ले जब पानी मिल जाए। तो ये आदाब बताए। इसी तरह बीवी से किस तरह मिला जाए, तो आपने बताया कि आप सबसे पहली चीज़ है हया, यानी हया जो है इज़ालम तस्तही फसना माशिता, यानी बेहयाई की कोई चीज़ ना हो उसमें। आप सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी शर्मगाह को, मैंने आपकी शर्मगाह को नहीं देखा, मैं बीवी, ये तो इसमें हया का पासो लिहाज हो। अब ये मगरिबियत ने वो हैवानियत बना दिया उस तरीक़े को, यानी औरल सेक्स, एनल सेक्स, ये सब सैकड़ों बेहयाई की चीज़ें उनको आम कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ है कि निकाह के ज़रिए, यानी उनकी सिफत जो ईमान वालों की, जन्नत वालों की जो सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई, उनमें क्या फरमाई कि वो वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि अपनी शर्म गाहों की वो हिफाजत करते, यानी नामहरम से, ये जो गैर मनकुहा ख़वातीन हैं या लिव इन रिलेशनशिप के जो ताल्लुक़ात हैं और जिनसे अल्लाह रसूल ने मना किया है, उनसे वो नहीं मिलते, उनसे मुबाशरत जिमा जिना नहीं करते हो, उनसे मिलते नहीं हो। तो वल्लज़ीना लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, यानी सिर्फ अपनी बीवियों से मिलते हों, और बीवियों से मिलने का वो तरीक़ा जो अल्लाह रसूल ने बताया, और या शरई जो बांदियाँ हैं, यानी शरई तौर पर जब इस्लाम की बुलंदी के लिए जिहाद किया जाए तो शरई मिल्कियत में शरई बांदी आए तो उसके लिए उनसे मिलते हों उनके, और जो इनके अलावा किसी और से मिले उलाइका हुमुल आदून, हम फरमाए वो हद से तजावुज़ करने वाले, यानी ये लिव इन रिलेशनशिप है, एक जी हम रहते हैं, जाहिलों ने कानून बना दिया कि हम साथ में रह रहे हैं, मिल रहे, वो जाए इख्तिलात को इस्लाम ने जायज़ नहीं किया, चूँकि उससे ख़राबियाँ पैदा होती हैं, ऐसी ख़राबियाँ नस्लों तक चली जाती और फिर नस्लों में दाग लगता है। तो इफ्ज़ा एक जगह फरमाया वैसरून गल महज़, यानी कब नहीं मिलना, तो हैज़ की हालत में बीवी से आप नहीं मिल सकते। वैसरून गल महज़, सहाबा बड़े अक्ल वाले थे, उन्होंने तमाम ज़रूरी बातें भी पूछ ली। अल्लाह ने फरमाया कि वो आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में, कुल हुआ अज़ा, तो आप उनको बता दीजिए वो तकलीफ़ की चीज़ है, गंदी बात है, यानी हैज़ में, एमसी में, माहवारी में अपनी बीवी से मिलना, इससे मना फरमाया। और अगर कोई मिल ले तो दीनार या निस्फ दीनार सदक़े का हुक्म फरमाया, उससे मना फरमाया। तो उसमें तिब्बी बीमारियाँ हैं, उसमें सेहत के लिए ख़राबी है, और फिर उस वक्त वो हिफ़्ज़ाइश नस्ल के लिए नहीं होती। वैसे उनमें कुल हुआ अज़ा फ़अतज़िलु निसा फ़िल महीज़, अल्लाह ने फरमाया कि हैज़ के दिनों में उनसे बचो, अपनी बीवी से ना मिलो। फ़अतज़िलु निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, उनके करीब भी मत जाओ जब तक वो पाक ना हो जाए, यानी जब एमसी का वक्त ख़त्म हो गया, पीरियड ख़त्म हो गया, खून बंद हो गया, तो बाज़ उलमा कहते हैं कि फिर मिल सकता है वो बग़ैर गुस्ल किए हुए, जब पीरियड उसका बंद हो गया। दूसरे कहते हैं कि जब तक गुस्ल न कर ले ना मिले, तो अच्छा है पाक हो जाए, गुस्ल कर ले, पाक तो वो हो गई, एमसी ख़त्म हो गई इसकी, चूँकि अब एमसी की हालत में वो नमाज नहीं पढ़ सकती थी, अब नमाज पढ़ेगी, और रोज़े नहीं रख सकती थी, अब रोज़ा रखेगी, और नमाज की तो क़ज़ा नहीं है, एमसी की हालत में जो नमाज़ें छूटती हैं उनकी क़ज़ा नहीं है, लेकिन जो रोज़े छूट जाए उनकी बाद में क़ज़ा करे, जब एमसी बंद हो जाए। तो वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा तताहरना फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो यहाँ फरमाया कि जब वो पाक हो जाएं तुम्हारी बीवियाँ, फ़ातूहुन्ना तो उनसे मिलो, उनके पास आओ, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, यानी जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है, यानी कहाँ से, यानी जो खेती फरमाया, फ़ातू हरसकुम अन्ना शीतुम, तो उसे खेती फरमाया, तो खेती जो खेती की जगह है, यानी जहाँ से खेती पैदा होती है, विलादत होती है, बच्चा पैदा होता है, उसी जगह से कर सकते हैं आप। यानी एनल सेक्स जो है टॉयलेट की जगह वहाँ नहीं कर सकते,
اسے منع فرمایا، ملعون فرمایا. فرمایا کہ جو لوگ وہاں اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں وہ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، اور سزا ان کی سخت ہے. اللہ جس پر لعنت فرمائے وہ کیسے بچ پائے گا؟ تو اور یہ فرمایا جب اپنی بیویوں سے ملو تو وہ یہودی کیا کرتے تھے؟ MC کی حالت میں دور رکھتے تھے. یہ غیر مسلم بھی ایسے ہی کرتے. جو غیر مسلم ہے MC کی حالت میں ہوتی ہے ان کی بیوی تو دور رکھتے ہیں، کھان پان سے الگ، سب سے الگ. اسلام میں یہ نہیں. اسلام میں منع فرمایا جماع سے، مباشرت سے، ہم بستری سے تو منع فرمایا، لیکن ان کے قریب آپ رہیں، وہ ساتھ کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں ان سے. یہ ایسے نہیں یہودیوں کی طرح یا غیر مسلموں کی طرح کہ الگ تھلگ چھوڑ دیا کہ وہ گندے ہیں، گندی ہیں، اب اس وقت نہیں مل سکتے. اس سے منع فرمایا. اسی طرح یہودی یہ سمجھتے تھے یعنی ملنے کا جو طریقہ ہے جماع کا، اس کا ادب تو یہی ہے کہ وہ افزائش نسل کی جو جگہ ہے، ولادت کی جو جگہ ہے، یہ فرج ہے، شرمگاہ ہے، وہیں آدمی کرے. لیکن وہ سمجھتے ہیں اگر یعنی وہ مدبرتن ہو، چت لٹا کر ہو، یا یہ ہے کہ پیٹ کے بل ہو، جگہ تو وہی ہونی چاہیے، جگہ دوسری نہیں ہو سکتی، اینل سیکس نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے تھے اگر پیٹ کے بل ہو اور اسی جگہ میں آدمی کرے تو یہودی یہ کہتے تھے کہ اس سے بچہ بہنگا پیدا ہوگا، تو اس کی تردید فرمائی. اسلام نے فرمایا نہیں، جگہ تو وہی ہو، کھیتی کی جو جگہ ہے، ولادت کی جو جگہ ہے وہی ہو، اس میں چت لٹا کر ہو، یہ پیٹ کے بل ہو، جس طرح بھی ہو، انا شیتم، یعنی جس طرح اسلام نے اجازت دی ہے. اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا جو سب سے پہلے انسان ہے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا تمام انسانوں کی ماں. تو وہ جو فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، ان کا ذکر فرمایا کہ جب وہ ملے، پہلا انسان جب اپنی بیوی سے ملا، فلما تغشاہا تو ایک اسے ڈھانپ لیا. تغشا مطلب اس سے قربت کی، مباشرت کی، ہم بستری کی. تو تغشا مطلب اس نے اس کو ڈھانپ لیا. فلما تغشا حملت حملا، تو حمل ٹھہر گیا، پھر نسل بڑھی، انسانی نسل بڑھی. تو اس کا یہ، اور جب یہ کہ اس میں بے پردگی نہ ہو، اس کا خیال رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کا احسان ہے اس امت پر، انسانوں پر، کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو نہیں دیکھا. یعنی یہ جائز ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں شرعن، لیکن یہ کہ حیا کی بات یہ ہے کہ آدمی نہ دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھا تو نہ دیکھیں. اور ملنے سے پہلے چونکہ اصل مقصد ہے افزائش نسل کو بڑھانا، وہ اس کا اصل مقصد ہے، اور دل کی تسکین ہے، اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرے آدمی. اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو سب سے خوبصورت سمجھے، وہ دنیا میں حسینہ عالم سمجھے. چونکہ اگر وہ سب سے خوبصورت اسے نہیں سمجھے گا تو ادھر ادھر بھٹکے گا، خیالات اس کے بھٹکیں گے. شیطان تو یہ چاہتا ہے. تو اپنی بیوی کو سب سے حسین ترین خاتون سمجھے، پھر اس سے ملے ہو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں جو دوسروں کے پاس ہے، جو حرام جگہ ہے، وہ حلال جگہ ہے بیوی. اس کا جائز طریقہ یہ جنسی خواہش پوری کرنے کا، تسکین کا جائز طریقہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ملے. اور جو دوسروں کے پاس ہے حرام، وہ حلال ہے ہماری بیوی کے پاس، تو اس سے اپنی ضرورت پوری کرے. آپ نے اس کا بھی معیار ہی بتایا کہ تزوجو الودود الولود، یعنی یہ بتایا کہ بیوی کیسی ہو، بیوی ولود ہو، ودود ہو، یعنی بے پناہ محبت کرنے والی ہو، یعنی اپنے اعزاء سے، رشتہ داروں سے، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو، ان کے حقوق ادا کرنے والی ہو. ولود اور ولادت کی صفت ہو اس میں. ولادت یعنی اصل مقصد ہے ولادت. آپ فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، کہ قیامت کے دن میں تم پر فخر کروں گا. یہ جو اب مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھنے کا مسئلہ، اس کا ہوا بٹھایا جاتا ہے، تو اصل اس کا مسئلہ نہیں. اس کا مسئلہ ہے کہ بے پناہ اب گوداموں میں اتنا اناج سڑ جاتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتے ہو. اربوں خربوں
یہ وہ مال سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور ایک ایک آدمی 75,000 کروڑ کا گھپلا کرتا ہے، ایک ایک آدمی. تو بے پناہ اللہ نے دیا، رزق کی کمی نہیں، یہ منصفانہ تقسیم کی کمی ہے. یعنی وہ منصفانہ تقسیم نہیں کرتے. آبادی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تو منصفانہ تقسیم کا ہے. کیا ایک آدمی کے دل میں بے پناہ حرص ہے، یعنی 2,000 کروڑ ایک آدمی کے پاس مل رہے، یعنی وہ ان پہ سو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ان کی حفاظت. 2,000 کروڑ ایک ایک آدمی کے پاس پیسے مل رہے ہیں. تو حق تعالیٰ شانہ نے رزق میں تنگی نہیں فرمائی، یعنی لوگ بڑھائے تو رزق بھی بے پناہ بڑھا دیا. تو اس لیے یہ اصل مسئلہ نہیں، یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے. یعنی جو جن کا حق ہے ان کو نہیں دیا جاتا، ایک آدمی لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس یہ فرمایا کہ جب بیوی سے ملے آدمی تو دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان دل میں پڑھے، اور 10 بار اگر آدمی اعوذ باللہ صبح میں پڑھے گا تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اور خاص طور جب بیوی سے ملے تو اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ پڑھے، یعنی کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو اولاد ہمیں دے اس کو شیطان کے شر سے دور رکھ. تو اس لیے آپ نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ سیدہ مریم بنت عمران وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے، وعیذھا انہوں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا. تو یہ اس کے ادب ہے. اور پھر ایسی جگہ ملے کہ وہاں کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہو، اور پھر ان باتوں کو جو میاں بیوی کی ہوتی ہیں، بستر کی باتیں، ہم بستری کی باتیں، جماع کی مباشرت کی باتیں، ان کا ذکر کسی سے نہ کرے، دوسرے سے نہ کرے. اس طرح جیسے وہ دیکھ رہا ہو اس طرح بیان کرنا، اس طرح ان کا ذکر نہ کرے. تو یہ تو بے حیائی کی، تو حیا جو ہے وہ ہر فعل میں ہر عمل میں خیر ہی خیر ہے. اور بے حیائی اگر ہو تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ نے فرمایا کہ اگر تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہو کرو. اب یہی صورتحال ہے. یعنی مغرب میں یہ ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی میں انہوں نے بے پناہ ترقی کی، لیکن بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ بیوی یہاں اور اس کی بیٹی یہاں، باپ وہاں، بیٹے پاس میں، وہ جانوروں کی طرح جنسی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یعنی خاندان کا سسٹم پورا ختم ہو گیا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کا سسٹم ختم ہو جائے. اور اسی طرح غیر فطری عمل کرنا، یعنی اینل سیکس کرنا، ٹوائلٹ کی جو جگہ ہے وہاں جنسی خواہش پوری کرنا، یا مرد کا مرد سے پوری کرنا. تو یہ سب بڑی گناہ کی باتیں ہیں. اور اسلام میں تو ان کی سزا یہ کہ ایسے شخص کو پہاڑ پر لے جایا جائے اور اسے پہاڑ سے نیچے گرایا جائے. تو اس لیے جو چیزیں اسلام میں منع ہیں ان سے پرہیز کرے، اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے صرف انہیں کو کرے. تو مباشرت کے آداب، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی میرے دین کے مطابق ہوں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش جو ہے، خواہش نفس، وہ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں شریعت کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کے طریقے بتائے، حسن عقیدہ کیا ہے، حسن عبادت کیا ہے، حسن عمل کیا ہے. تو اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. تو حقوق کی ادائیگی یعنی میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی، مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی، غیر مسلموں کے حقوق کی ادائیگی، جانوروں کے حقوق کی ادائیگی، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی، سب حقوق کی ادائیگی کا نام. اگر ایک لفظ میں کہے تو اداء الحقوق. الاسلام عبارت عن اداء الحقوق. اس طرح اسلام نام ہے علم کا، عمل کا، اخلاص کا. تو اس لیے تمام طریقے جو ہیں، صحابہ فخر کے طور پر یہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کے آداب بھی ہمیں بتائے، تو مباشرت کے آداب بھی بتائے. تو آپ نے یہ بتایا کہ آدمی اولم، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ تام جھام تماشے کرتے ہیں، مصرفانہ، مشرکانہ، ہندوانہ، غیر مسلموں کی رسمیں ادا کرتے ہیں خوشی کے موقعوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسے بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اسے. اور یہ بڑی ذلت کی بات ہے. اور ذلت کے دن اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے، یعنی آپ نے بھی ہجرت فرمائی، آپ تمام مہاجرین کے سردار ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی ہجرت کی. اور جو ایک دیس کا ہوتا ہے بڑی محبت آپس میں ہوتی ہے،
یعنی انڈیا کے ہی اگر غیر مسلم اور غیر مسلم باہر امریکہ میں ملیں تو آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے، چونکہ بھائی ہم انڈین ہیں. تو وہ دو مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المہاجرین، لیکن انہوں نے اپنے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین کام ہے دنیا کا کام، دعوت کا کام، اصل اللہ سے تعلق، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام. تو اتنا بڑا کام تو انہوں نے نکاح میں آپ کو نہیں بلایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے پہ زردی پیلا پن یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے. تو آپ نے برکت کی دعا دی اور آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرنا. تو یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم نامے تو بلائے ہی نہیں، آپ نے صرف یہ فرمایا جو طریقہ یہ بتایا کہ وہ کرنا. تو اسی لیے تمام زندگی کے تمام مسائل میں آدمی یہ دیکھے ما آتاکم الرسول فخذوہ، پوری زندگی کا حاصل خلاصہ بتایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ تم لے لو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، آپ کی احادیث شریفہ ہیں، آپ کی شریعت ہے، تو علماء ہے، ان سے تعلق ہے. تو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے وہ روکیں، کس میں، آپ مباشرت میں روکیں، جماع میں روکیں کہ اسلامی طریقہ کیا ہے، تو ان سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق